إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. حضرات محترم، اب تک ہم جتنی آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ جہاں بھی اپنی قوتوں قدرتوں کا اظہار فرماتے ہیں ان میں ہر چیز کو الگ الگ بیان کر رہے تھے کہ چاند اور سورج کو میں چلاتا ہوں، دن اور رات کو میں بدلتا ہوں، آسمان اور زمین کو میں نے بنایا، کیسے بنایا، کتنا وقت لگا، اس میں جو نعمتیں بکھیری ہوئی ہیں وہ کیسے ہوئی. اس آیت میں اللہ وہ ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ جو کچھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری نصیحت کے لیے ہے تاکہ انسان اپنے رب کی قدر کو جانے کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے. اور دوسری بات، اللہ کی ذات کے متعلق اتنی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر، یا شیطان نے ڈالی ہیں یا انسان نما شیطانوں نے ڈالی ہیں. تو بہت سے لوگ اپنے رب کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. بلکہ سورۃ انفطار میں اللہ کہتے بھی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ کون کون سے دھوکے ہیں اور کیا قدر ہے اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کہاں ہے، یہ ساری باتیں ضمناً اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی بات، زمین و آسمان اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں جن کی وسعت کا آج تک کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکا. آسمان اور زمین کے کنارے کہاں کہاں ہیں اور ان کناروں کے آگے کیا ہے آج تک کوئی نہیں جان سکا. اور اس زمین کے اندر اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں یہ بھی کبھی کوئی نہیں گن سکا اور نہ آئندہ ایسا ہوگا. اور اس کے علاوہ انسان کے لیے جو نعمتیں اللہ نے اس زمین پہ بکھیری ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان نعمتوں کو بھی کوئی نہیں گن سکتا. یہ جو بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار معاملات ہیں، اللہ نے کیسے اور کتنے دن میں بنائے، ان کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں. اللہ الذی، وہ ذات پاک ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا علم ہے اور جس کا نہیں علم ہے. وہ زمین کی تہ کے اندر ہے، وہ سمندروں کے اندر ہے، وہ آسمان اور فضا کی وسعتوں میں ہے. آج تک ایک لفظ بولتے ہیں جو ریسرچر ہیں، فضائے بصیر. یہ فضا جو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری نہیں دیکھ سکتے، ایک خاص حد تک ہماری نظر جا سکتی ہے، اسے کہتے ہیں فضائے بصیر. ایسی
فضا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جہاں بھی کوئی انسان پہنچتا ہے اس سے آگے کروڑوں کہکشاں پھر ہوتے ہیں۔ اور یہ ہوا، یعنی چند سال پہلے جو رشیا کا ادارہ تھا اس نے یہ بات کہی کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنے کہکشاں ہیں وہ چاند مارے ہیں۔ اس کی تردید ناسا نے کی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں، بلکہ اس سے آگے بھی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک معاملہ مشن بھیجا، جہاں تک وہ پہنچے تھے جسے کائنات کا آخری سرا سمجھ رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو آگے کروڑوں اربوں کہکشاں اور تھے، اور یہ سارا کچھ آسمان کی بلندیوں کے نیچے اور زمین کی تہ کے اوپر جو فضا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے، آج تک کوئی انسان اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود نہیں پا سکا کہ یہ اللہ نے کتنی وسعتیں بنائی ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ فرماتے ہیں فی ستۃ ایام، میں نے 6 دن کے اندر پیدا کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 دن ہمارے دنوں کے برابر ہے یا اللہ کے دنوں کے؟ کیونکہ ہمارا دن جو ہے یہ 24 گھنٹے کا ہے، لیکن اللہ کا دن جو ہے ان یوما عند ربک کألف سنہ، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب اللہ نے اپنے 6 دنوں میں بنایا یا انسانوں میں جو اللہ نے دن مقرر کیے ہیں جو 24 گھنٹے کا ہے اس پہ بنایا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے بنایا۔ اور پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پہ جا کے مستوی ہو گئے۔ اور اللہ کیسے مستوی ہیں، کیسے اپنے عرش پہ بیٹھے ہیں، کوئی دنیا کے اندر مثال نہیں ہے جو بیان کی جائے کہ اللہ اس طرح بیٹھے ہوں گے۔ بلکہ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہیں؟ آپ نے کہا یہ زندیق ہے، اسے نکال دو یہاں سے۔ زندیق کہتے ہیں بے دین، دہریہ، بے وقوف، بے عقل انسان جو جان بوجھ کے کرتا ہے یا علمی میں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی صفات اپنے معاملات میں بات بیان کی ہے، ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہماری یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیسے ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اور وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اب انسان ساری زندگی سوچ کے پاگل ہو جائے کہ دائیں ہاتھ کیسے ہوں گے دونوں۔ اللہ کا چہرہ اس کا ایسا جلال ہے، انسان پوری زندگی بھی لگا رہے اللہ کے چہرے کا تصور نہیں بنا سکتا۔ جو شخص تصور بناتا ہے وہ بدبخت ہے۔ بلکہ بدقسمتی دیکھیں، یہ جو صوفیاء لوگ جو اپنے آپ کو بڑے متقی پرہیزگار کہتے ہیں، یہ جب کسی کو اذکار سکھاتے ہیں، اللہ کی جو ہے یہ باتیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں جب تم نے اللہ کا تصور کرنا ہے تو اپنے شیخ کے چہرے کو سامنے رکھو، یہ وہ خناس خدا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ پھر جب وہ بظاہر اللہ کا نام جپ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں تصور اپنے شیخ کا ہوتا ہے جس کی وہ بیعت ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک ایسا بڑا کفر ہے، شاید مشرکین مکہ نے بھی ایسا نہ کیا ہوگا جو یہ صوفی لوگ لوگوں سے کرتے اور کرواتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کیسے ہیں ان کی مثال، بلکہ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ایک لفظ ہم بولتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ ناظر ہے، کیونکہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔
اللہ کا علم یہاں ہے، ہماری رگے جان سے زیادہ اللہ کا علم قریب ہے. ہم کو بات نہیں اپنی ذات کے متعلق جانتے ہیں، وہ جو اللہ جانتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ ہمارے پاس ہے، یہ دھوکہ ہے. اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ ناظر ہے، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے اس کے علاوہ اور تصور دیے ہوئے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے. الیاذ باللہ، وہ برا انسان ہے، اچھا ہے، کوئی جانور ہے، کچھ ہے، ہر میں اللہ ہے. اسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ صوفیوں کی بنیاد ہے. ان بدبختوں نے اللہ کی ذات کے متعلق وہ کچھ گڑا ہوا ہے کہ الیاذ باللہ اللہ کی پناہ ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ بعض لوگ وحدت الشہود، کہ انسان ایک ہی کرتا کرتا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس میں حلول کر جاتے ہیں. یہ بیسیکلی ہندوؤں کا عقیدہ تھا جو ہمارے ان قبر پرست صوفیوں نے اپنایا ہوا ہے. یہ سارے عقائد کفریہ ہیں. اللہ کی ذات نہ کسی کے اندر حلول کرتی ہے اور نہ اللہ کی ذات، ہر چیز اللہ ہے. الیاذ باللہ ہمارے ملک کے معروف عالم دین اپنے فن خطابت میں جی سانپ کی پھنکار میں اللہ، پہاڑ کی ہیبت میں اللہ، فلاں میں اللہ، فلاں میں اللہ، یہ ایسے کفریہ کلمات ہیں جو ایک مسلمان کی زبان جل جانی چاہیے، انہیں کہنے نہیں چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا. آپ نے اسے یعنی اس کا امتحان لینے کے لیے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا عرش پر. یہ بنیادی عقیدہ ہے اللہ من حیث الذات عرش پہ مستوی ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اور پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان پہ آتا ہوں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اب اللہ کیسے آتے ہیں؟ جیسے ان کی شان کے لائق ہماری عقل اس بات پہ قاصر ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کیفیت بتائی گئی ہے. ہم اس کی کیفیت یا اس کا سکیچ بنانے لگے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا کوئی سکیچ نہیں ہے، اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے، اللہ کا کوئی سٹیچو نہیں ہے. اللہ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ مستوی ہو گئے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا شفیع. آج ہر بندہ ایک ہی سوال کرتا ہے، فلاں کا وسیلہ، فلاں کی شفاعت، فلاں دوست، فلاں یہ. اللہ کہتا ہے ما لکم من دونہ من ولی، اس کے سامنے کوئی ولی نہیں ہے، ولا شفیع، نہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی شفاعت ہے. کسی نے کائنات کے اندر جرأت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ان سے بات بھی کر سکے. بلکہ سورۃ نبا میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. جس دن اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں اپنا دربار لگائیں گے، مخلوق اپنی کا فیصلہ فرمائیں گے، لا یتکلمون، کسی میں جرأت نہیں ہوگی اللہ سے کلام کرے، الا من اذن، جسے اللہ اجازت دے کہ صرف وہ بات کر سکے گا. تو سفارش تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ سر چڑھ کے کہے میں نے یہ کام کروانا ہے. والعیاذ باللہ بہت غلط کنسپٹ ہے ہمارے اللہ رب کی ذات کے معاملے میں. اللہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے نام کوئی دوستی نہیں، کوئی شفاعت نہیں، افلا تتذکرون، بس تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ پھر اللہ نے یہ سب کچھ بنا کے یہ نہیں کہ چھوڑ دیا ہے، اب یہ کچھ چلتا ہے، یدبر الامر، سارے معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے، من السماء یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، زمین سے آسمان تک فاصلہ جو ہے یہ 1000 سال کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے آسمان تک جانا 500 سال کی مسافت ہے، واپس آنا پھر 500 سال کی ہے۔ اب 1000 سال کی، اب ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کوئی تدبیر کرے تو 1000 سال بعد اس پہ عمل درآمد ہوگا، نہیں، فاصلہ اتنا ہے، کرتا وہ لمحوں میں ہے، اور اس نے اپنے ورکرز جو فرشتے بنائے ہیں وہ یہ 1000 سال کا فاصلہ پلک جھپکنے کے برابر کر لیتے ہیں۔ انسان کی آنکھ بند ہو کے کھلتی بعد میں ہے، اللہ کے یہ فرشتے اس سے پہلے یہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اور اللہ کی تدبیر کے مطابق زمین پہ وہ کام کر کے واپس بھی پلٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنی وسعت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، جو تم گنتے ہو نا 1000 سال، اس کے برابر یہ فاصلے ہیں دنوں کے۔ ذلك عالم الغیب والشہادہ، اور وہی ہے جو غیب و حاضر کو جاننے والا ہے۔ ہم نے دنیا میں کئی غیب دان بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب و حاضر کو صرف وہ جانتا ہے۔ وعنده مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں صرف اس کے پاس ہیں، کائنات کے اندر یہ کسی کو نہیں دی اس نے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں العزیز الرحیم، وہ غالب ہے لیکن رحم کرتا ہے، بہت سی کوتاہیاں ہماری درگزر کر رہا ہے۔ اللہ تو جس طرح دنیا میں ہم پہ درگزر فرما رہا ہے، اللہ آخرت میں